بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں نے بھی مجلس کا آغاز اللہ کے رسول کی مشہور حدیث سے کی۔ اللہ کا رسول یہ کہہ رہا کہ اگر اہل بیت کی محبت دل میں رہے گی تو تم دنیا سے مغفور اٹھو گے۔ مغفور کے معنی کلین، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو سب سے زیادہ پرابلم ہے موت کے بعد وہ گناہ ہی کا ہے۔ اگر گناہ صاف ہو جائے تو دیر از نو پرابلم، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دعا یہ کرتے رہو کہ محبت میں ہمارے گناہ معاف ہوتے جائیں دنیا میں۔ اور ویری سمپل، اللہ کے رسول نے کہا صرف اہل بیت سے محبت کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کہ محبت کیسی، جیسا ہم چاہتے یا جیسے اہل بیت چاہتے؟ ہم جیسے چاہتے وہ محبت یا اہل بیت جیسے چاہتے وہ محبت؟ اہل بیت جیسے چاہتے وہ محبت۔ تو پہلا اس کا پیغام یہی کہ ہم کو راستے پہ چلنا ہے۔ We have to follow the path of امام علی۔ راستہ امام علی کا لینا ہے تو آپ کے گناہ معاف ہو رہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں اگر پوری زندگی یہاں پہ بولتا رہوں گوونڈی میں کہ میں علی والا ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ امام علی بولے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ اپنی زندگی کو میں یوتھ کو بول رہا، اتنا بڑا یوتھ مجھے سن رہا اس وقت، اور میری مجلس لائیو جاری ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر، تو میں صرف اس امام بارگاہ والوں کے لیے نہیں پڑھ، میں گلوبل میسیج دے کہ یہ یاد رکھو کہ اپنی زندگی کو چیک کرو۔ 24 گھنٹے جب گزرتے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد رات میں بستر پہ سونے سے پہلے چیک کرو کہ دن بھر میں کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے میرا مولا علی راضی ہوا۔ صرف بیٹھ کے یہ مت بولو کہ آئی لو امام علی، میں مولا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل بتانا کہ تم کتنے علی والے ہو، تمہارے ایکشنز بتانا تم کتنے علی والے ہو۔ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، تمہاری زندگی بتانا کہ میں کتنا مولا کا چاہنے والا ہوں۔ کیا 24 گھنٹے میں نے کوئی ایک جھوٹ بولا ہے؟ 24 گھنٹے میں نے کوئی غیبت کی ہے؟ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ دوستو یہ مت سمجھو کہ زندگی یہ کتنے سال کی ہے، یہاں پہ 60 70 80 90 90 ایئرس کے بعد پھر یہ بامبے کے کوئی قبرستان میں جاؤ گے، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں پوچھتا۔ یاد رکھو پیسہ تمہارے نام کو باقی نہیں رکھتا۔ یہ مت سمجھو کہ یو آر اے ملینر، تم ملینر ہوگا سو واٹ، تم بلینر ہو سو واٹ۔ پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا، ان سے وابستگی باقی رکھتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت آسان ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تم دنیا سے مغفورہ اٹھو، اسی رسول کی حدیث کہ کم از کم میں بول رہی ہوں، سرکار نے کہا استغفار کم از کم 100 مرتبہ دن بھر میں بولو، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ استغفار پڑھنا 100 مرتبہ، منیمم 100 ٹائمز، اب میکسیمم 1000 مرتبہ پڑھو تو انسان مغفورہ بنتا جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ یہ ذہن میں مت لاؤ کہ I'm too young، میں بہت ینگ ہوں، مجھے تھوڑی آئے گی موت۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے موت نہیں آئی، میں بہت ینگ ہوں۔ 1000 واقعات میرے پاس کہ کیسے جوان، اسی بامبے کا ایک واقعہ ہے، ایک مومن بہت بڑا مومن تھا، لٹرلی عزادار تھا، ماتم دار تھا، نمازی تھا، نماز پڑھ کے ظہر کی مسجد سے چلا، میں نام نہیں لیتا جگہ کا ورنہ معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھی، سب سے مصافحہ کیا، گھر گئے بیوی کے ساتھ کھانا کھایا، بچے بھی، ان کا بزنس ڈونگری میں تھا، یہ اندھیری یا یاری روڈ سے چلے سب سے مل جل کے فرسٹ کلاس بائک کے اوپر، یہ حصے میں ڈونگری پہنچتے پہنچتے ٹرک کے ساتھ ہیڈ آن کولیشن ہوا، وہیں ڈیتھ ہوئی، ہنگامہ مچ گیا۔ میں نے خود ان کی زیارت کی مجلس پڑھی، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ابھی مل کے گئے۔ دیکھو یہ ہے زندگی تمہاری، یہ ہے اتنا انسرٹنٹی ہے اپنی لائف میں، اتنا سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کب ختم ہوگی۔ امام ملک الموت نے اللہ کے رسول سے معراج پہ جب گئے تھے تو جب رسول نے پوچھا تھا، پورا ایک انٹرویو ہے ملک الموت کے ساتھ اللہ کے رسول کا، میں نہیں پڑھ خالی ایک جملہ ملک الموت کا بول کہ ملک الموت نے کہا کہ اتنا ایک لمحے کے لیے تم زندگی کو نہیں بچا سکتے، اس کے بعد یہ غرور، اس کے بعد یہ تکبر، کیوں نہیں معافی مانگتے؟ دوستو میں بار بار بول رہا، میرے یوتھ کو بول رہا، یہ 2 دن میں اپنے آپ کو مغفورہ کر لو۔ انسان جب دن گزرے شام آئے تو اس وقت استغفار کر کے، میں بولتا انگلش میں بولو، اردو میں بولو، عربی میں مت بولو، ایک جملہ تو بولو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ کیوں بول رہا میں یہ بول رہا، میں نہیں بول رہا، میرا مولا علی علیہ السلام بول رہے۔ دعائے کمیل پڑھتے ہو، دعائے کمیل ابتدا میں امام علی بول رہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، مولا بول رہے، میں نہیں بول رہا۔
مولا نے 4 یا 5 چیز کے لیے مانگا ہے. امام علی نے اپنے لیے نہیں بولا. علی وہ کہ جس کا نام لینے سے گناہ معاف ہو. علی وہ جس کا نام کفن پہ آ جائے تو تمہارا بخشش ہو جائے. علی وہ کہ اگر تم نام لو تو تمہاری مغفورہ ہو جاؤ. وہ علی کہ جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق, جو زمین اور آسمان کا مالک. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت دعا. تو امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے, امام علی ہم کو یہ میسج دے رہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں, جب میں علی ہو کے ایسے مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا؟ مانگتے ہو, بولتے ہو سوری. یہ غفلت میں مت رہو کہ میرے تو کوئی گناہ ہی نہیں. یہ غفلت میں مت رہو کہ میں نے کیا ہی کیا. ان گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے وہ زبان کا گناہ ہوتا ہے. زبان سے کسی کو ہرٹ مت کرو. بھائی بھائی ہو, بہن بہن, کزن ہو, نیس ہو, نیوی ہو, زبان کو کنٹرول کرو. جس زبان سے تم علی علی کہتے ہو اس زبان میں تو مٹھاس ہونی چاہیے, سویٹنس ہونی چاہیے, اس لیے کہ تم زبان سے علی علی کہے. ان گناہ سے بچنے کے لیے, مغفرت کے لیے بار بار دعا کرو. اس لیے کہ موت کے لیے امام علی کا جملہ ہے کہ اس لمحے سے ڈرو. اب سنو, موت کی خواب میں روک روک کے پڑھ رہا, جان بوجھ کے, کھل کے نہیں پڑھ رہا. ایک دفعہ مثال کے طور پہ روح نکلی, کہاں جاتی ہے؟ رحمت آباد, آرام باغ, کہاں؟ ایک یاد رکھو ہمیشہ, روح کے 2 ڈیسٹینیشن ہیں, 2 جگہ ہیں. ایک وادی السلام ہے, ایک وادی برود. وادی السلام نجف اشرف کے پاس ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا. وادی برود یمن کے پاس ہے, وہاں سارے گناہگار رہتے, کئی شیعہ لوگ بھی رہتے ہیں, کئی مومن بھی رہتے ہیں. ایک دفعہ روح نکلی, بس حساب اور کتاب کے بعد اس کے اگر اعمال اچھے ہوں گے تو وہ وادی السلام چلی جائے گی. مولا علی کا جملہ یاد آ رہا, امام علی بول رہے ہیں, پلیز غور سے سنو, امام علی بول رہے ہیں کہ یاد رکھو جب اس وقت سے ڈرو, مولا بولتے ہیں اس وقت سے ڈرو جب تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا اپنے ہاتھوں سے, ماں کو, باپ کو, اور پیٹھ بتا کے باہر چلا جائے گا. یہی ہوتا, بیٹا کا دین آیا تو ماں کو نیچے لٹائے گا. لٹاتے وقت ماں کو لٹا رہا ہے, لیکن بیٹے کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ رہا کہ what I'm doing, میں کیا کر رہا, ماں کو کہاں لٹا رہا. نہ گھر ہے, میرے گھر کتنا بڑا تھا, ماں کا بیڈ روم, ایئر کنڈیشن تھا, لائٹ تھی. آج بیٹا اپنے ہاتھوں سے آرام کے ساتھ نیچے لٹاتا ہے, اتنا نیچے, نہ بستر ہے, نہ تکیا ہے, نہ کوئی لائٹ ہے, کچھ. مولا بول رہے کس غفلت میں ہو تم؟ وہاں جانا ہے سب کو, جو یہاں پہ ڈھوا ہے وہ بھی, جو باہر ہے وہ بھی, جو دنیا میں آیا ہے everybody has to go. کا اس لمحے کو دیکھ کے اپنے اعمال اور اپنی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے جاؤ کہ اللہ تم کو مغفور کر دے. اب سنو امام کا جملہ. امام نے کہا بیٹا نیچے لٹاتا ہے اور پیٹھ بتا کے باہر جاتا ہے. اس وقت تم نیچے سے ماں ہو یا باپ ہو, نیچے سے پکارتے ہیں. امام کہتے ہیں تم پکارو گے, پکار کے بولو گے کہ میرے بیٹے مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑ. لیکن علی کہتے ہیں کہ تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں جائے گی, وہ چلا جائے گا, اللہ کو بند کر دے گا. بند کرنے کے بعد تم ہوگے, تمہارا اعمال نامہ ہوگا. اب آپ یہ بولیے, اس مرحومہ کا انتقال ہو کے 8-10 دن ہوئے. جب ان کا انتقال ہوا, ان کو لے کے گئے, دفن کرنے کے بعد ایک واٹس ایپ پھیلا ہوگا کہ آج اس مرحومہ کا انتقال ہو گیا اور آج ان کی پہلی رات ہے, 2 رکعت نماز پڑھو. سب کو معلوم ہے 2 رکعت نماز کیا ہے. نماز کی نیت کیا کرتے ہو؟ پہلی 2 رات کی 2 رکعت نماز کی نیت کیا ہے؟ ارے اتنی سخت مجلس نہیں ہے کہ آواز ہی نہیں نکل رہی. آپ نے کہا وحشت. وحشت کے معنی کیا ہے؟ خود بولو, میں جو بول رہا ہوں خود بولو. بیٹا ہو, بیٹی ہو, بھائی ہو, بہن ہو, نماز کی نیت کر رہے, ماں کو لٹا کے آ کے کہ میں 2 رکعت نماز اپنی ماں کی پڑھ رہا. وحشت کی. اگر نیچے وحشت نہیں ہے تو کیوں پڑھ رہے؟ کیا بول رہا یار, میں نہیں ہے تو کیوں پڑھ رہے؟ یہ معصوم نے دی ہے, اللہ کے رسول نے دی ہے یہ نماز. اتنی امپورٹنٹ نماز. یہ نماز کے بعد تمہاری لحد میں, تمہاری ماں کی لحد میں مردے کے پاس لائٹس آ جاتی, پوری روشنی آ جاتی, وہ اندھیرے کو ختم کرتی یہ نماز. ایک آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا والی نماز, پتہ نہیں کتنی لائٹس آ جاتی اس نماز کی برکت سے. تو آپ سوچو وحشت ہے اگر یہ ذہنوں میں ہے ہمارے. آپ انصاف سے بولو, ہم کو ایئر کنڈیشن میں رہنے کی عادت ہے, ہم کو بڑے گھر میں رہنے کی عادت ہے, ہمارا بیڈ روم کنگ سائز کا بیڈ روم ہے, کنگ سائز کا بیڈ ہے. اسلام منع نہیں کرتا ضرور رہو, لائٹس لگی ہوئی ہے, لیکن جب رات میں نرم تکیے پہ سر رکھتے ہو تو اس وقت
کچھ خیال آتا ہے کہ آج کی رات تو میں نرم تکیے پہ ایئر کنڈیشن میں سو رہا، پتہ نہیں کل کی رات کہاں سو۔ اس طرح تمہارے ذہن میں موت آتی رہی تو تم مغفورہ بنتے جاؤ گے۔ غفلت میں مت رہو، اگنورنس میں مت رہو۔ سب سے پہلی چیز یہ غفلت کو ختم کرو کہ میں بڑا پائس ہوں، میں بڑا نیک ہوں۔ جب تک غفلت ختم نہیں ہوگی تم امام علی کے قریب نہیں آ سکتے۔ مولا کہتے ہیں کہ غفلت ایک نشہ ہے، اتنا بڑا نشہ ہے۔ راوی نے کہا کیسا نشہ ہے؟ علی نے کہا غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ کیسے؟ امام نے کہا شراب حرام ہے، حرام ہے۔ امام علی نے کہا کہ شراب جب کوئی انسان پیتا ہے حرام حرام بار بار بول رہا، 8 گھنٹے 10 گھنٹے میں اس کا نشہ ٹوٹ جاتا۔ نہیں سمجھ گیا؟ 8-10 گھنٹے میں نشہ ٹوٹ جاتا۔ کا غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جائے۔ دوستوں سے سمجھ میں آ گئی موت؟ یہ کیسی ریالٹی؟ اب گھبرانا نہیں۔ امام علی کا جملہ چھوٹا سا، مولا کہتے ہیں کہ جب لحد کو بند کرتے ہو، نہج البلاغہ میں بھی ہے، جب تمہاری اولاد تمہاری لحد کو، تمہاری گریف کو بند کر دے گی، تم اکیلے رہو گے، بالکل اکیلے رہو گے۔ زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، کیڑے، نہج البلاغہ میں مولا کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ، حرام کھاؤ گے تو حملہ کریں گے وہ لوگ آ کے۔ تم اتنے بے بس ہو جاتے، اتنے اکیلے ہو جاتے، اتنے مجبور ہو جاتے کہ زمین کے کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوتے، آنکھوں سے باہر آتے۔ کبھی سوچا یہ بات؟ ہم کبھی نہیں سوچتے۔ ہم کو ایسے مجلسیں نہیں پسند جو موت پہ پڑی جاتی۔ میں ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں۔ میں کچھ بول گیا دوستو۔ آج سے 10-12 سال پہلے گلستان ہند کے ایک عشرے میں میری ٹاپک تھی لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد کی زندگی۔ تو اس میں یوتھ جو ہے وہاں کا آ کے کہنے لگے مولانا 4 دن سے ہمارا بیڈ ہم کو خبر نظر آ رہی، لحد نظر آ رہی، گریو نظر آ رہی۔ ٹاپک کو بدلیں، زندگی کی بات کریں، کیا موت لے کے بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے کہا بھائی سنو، تم جس کو موت سمجھ رہے وہ موت نہیں، میں تو زندگی کی بات کر رہا، تم موت سمجھ رہے، میں کیا کروں؟ اگر یہ سمجھ رہے کہ بامبے کی یہ لائف ہماری لائف ہے تو یہ لائف ہماری لائف نہیں۔ اصل لائف تو وہ ہے کہ مولا کے ساتھ رہے، اصل لائف وہ ہے۔ اس لائف کے لیے امام علی نے کہا مغفورہ اٹھو دنیا سے۔ دعا اپنی نمازوں میں یہ کرو کہ اللہ تو جب دنیا سے اٹھائے تو مغفورہ اٹھا، گرانٹیڈ مت لو کہ میں تو اٹھوں گا، نو، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہر وقت دعا مانگتے رہو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ مولا مجھے دنیا سے اٹھاؤ تو مغفور اٹھو۔ دوستو مغفور اس وقت اٹھے گا کہ اگر میں اپنے والدین کی اطاعت کروں گا۔ آپ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، عزاداری کرتے رہے اور احترام والدین نہ کریں تو فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج جو تم فرش عزا پہ بیٹھ کے نعرے لگا رہے، فرش عزا پہ بیٹھ کے گریا کر، یہ کس کی وجہ سے کر رہے؟ اس ماں کی وجہ سے جس نے پاک اور پاکیزہ طریقے سے دنیا میں تم کو لایا۔ چھڑے امام ارشاد فرماتے کہ جب محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو۔ یاد رکھو اگر ماں کا سایہ اٹھ جائے یا باپ کا سایہ اٹھے، اللہ نے 2 رحمت کو بھیجا ہے دنیا میں تمہارے گھر میں۔ ماں کا، میری طرف دیکھ، ماں کا ایسا سایہ رہتا تمہارے سروں کے اوپر، یہ رحمت کا سایہ۔ مثال کے طور پہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، جن کے ماں باپ زندہ میں ان لڑکوں کو لڑکیوں کو بول رہا جسٹ گو، مجلس کے بعد جسٹ گو اینڈ سٹ ود یور مدر، جاؤ اور ماں کے سامنے بیٹھو 5 منٹ۔ سارے یوتھ کو بول رہا کچھ مت کرو دن بھر میں، میری طرف دیکھو۔ اگر کوئی شخص ماں کو 5 منٹ ایسا دیکھتا رہے، چہرے مبارک کو، ماں کے چہرے کو یا باپ کے چہرے کو ایسا دیکھتا رہے، جتنی دیر دیکھو گے اتنی دیر تک رحمت خدا تمہارے اوپر آتی رہے گی اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا، مغفورہ۔ لیکن غصے سے نہیں دیکھنا، پیار سے دیکھنا ماں کو، جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب، جیسے قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب، جیسے میرے مولا کو دیکھنے کا ثواب۔ اب معصومین کے بعد اگر کوئی ہے دنیا میں تو تمہاری ماں ہے، ماں کو دیکھو جا کے۔ اب میں بڑوں کو بول رہا جس کی شادی ہو گئی کہ جب ماں کے سامنے جا کے دیکھنا تو اکیلے مت جاؤ، نہیں سمجھو، اپنے پارٹنر کو لے کے جاؤ۔
کیا بول رہے ہیں؟ آج دنیا میں جو پرابلمز ہے وہ اسی کے لیے نا. شادی سے پہلے تو بہت اچھا, گوونڈی والوں کا نہیں ہے میں بول رہا ہوں. شادی سے پہلے ہر لڑکا لڑکی بڑی اطاعت میں رہتی, لیکن ایک دفعہ دیکھیے ہر کیس نہیں ہے, ہر گھر میں کیس نہیں ہے, برا مت مانو. میں نے کلیئر کر دیا کہ گوونڈی میں نہیں ہے یہ پرابلم نہیں. تو اپنے پارٹنر کو لے کے جاؤ ماں کے پاس اور اس کو بتاؤ یہ میری ماں ہے. وہ لڑکا لڑکی کبھی گروہ نہیں کر سکتی ایک ایک جملے کا ذمہ دار جو میں بول رہا. کبھی تم آگے نہیں بڑھ سکتے اگر ماں کو حق کیا. روز ماں کے سامنے بیٹھو, بیٹھ کر ایک جملہ بولو, ماں آئی ایم سوری, ماں تو مجھے معاف کر دے. وہ بولے گی کہ بیٹا تو نے کیا کیا؟ آپ بولیں گے کہ میں کیوں سوری بولوں, میں نے کیا کیا؟ پلیز غور سے سنو, میں کیوں سوری بولوں, واٹ ڈیڈ آئی ڈو, میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن ماں پوچھے بیٹا کیوں معافی مانگ رہا, تو بولو ماں ہو سکتا پوری زندگی میں تیرے سامنے میری آواز بلند ہو گئی ہوگی. کیا بول رہا ہے؟ کبھی ماں باپ کو, میں یوتھ کا بول رہا, کبھی ماں باپ کو نو نہیں بولنا. اپنی ڈکشنری سے نو کو نکالو. ماں کے سامنے ماں اگر کوئی حکم دے, باپ کوئی حکم دے, تو نو نے کبھی نہیں بولا, ہمیشہ یس بولنا اور اطاعت پوری رہنا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہے. اب جن کی ماں مر گئی وہ کیا کرے؟ ماں کی لحد پہ جاؤ, آرام باغ ہو, رحمت آباد ہو, کہیں جاؤ جہاں تمہاری ماں کی باپ کی لحد. ماں کی لحد پہ جانا تو پینٹھی بیٹھنا پیروں کی سائڈ, باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا. اور وہاں جا کے قبرستان کا جو سلام ہے, میں نے کئی جگہ دیا ہے وہ سلام بامبے میں, وہ ایک سلام امام علی علیہ السلام کا ہے, آرام باغ میں بھی ہوگا, رحمت آباد میں بھی ہوگا, انٹرنس کے اوپر ہے. وہ سلام پڑھ کے جاؤ اندر, اس میں لکھا ہوا ہے, میں نہیں بول رہا, میرے مولا علی علیہ السلام بول رہا, لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جب تم جانا ہر شب جمعہ, میں مرحومہ کی اولاد کو بول رہا, بیٹوں کو بول رہا, بیٹیوں کو بول رہا, ایوری تھرسڈے جاؤ ماں کی لحد. یو اسپیئر یور ٹائم, ٹائم کو اسپیئر کرو. 10 منٹ کے لیے جاؤ, لیکن جاؤ. 24 میں یہ نہیں بول رہا ہے ہر دن جاؤ, ہر دن کا تو بہت اچھا, ہفتے میں ایک دن 10 منٹ ماں کے لیے نکالو. یاد رکھو تم اولاد, تمہاری ساری پریشانیاں, تمہاری ساری تکلیفیں, بزنس میں پرابلم ہے, کوئی بیمار ہے, اولاد کو بولا پریشان ہے, یہ اللہ کے رسول کا جملہ, عابد بلرامی کا جملہ نہیں. سرکار کے بعد وہ بزنس مین نے آگے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, تو آپ نے کہا جاؤ ماں کی لحد پہ, وہاں جا کے اللہ کا واسطہ, اللہ کی بارگاہ میں ہمارا واسطہ دو اور ماں باپ کا واسطہ دو. بتایا کہ احترام ہے ماں باپ کیا ہے. جو ماں کی لحد پہ ریگولر جاتا, اتنی بڑی بات بامبے میں لائیو بول رہا, جو ماں باپ کی لحد پہ ریگولر جاتا اور ماں باپ کو بھولتا نہیں, وہ کبھی بھی دنیا میں پریشان نہیں رہتا. کیوں؟ تم جب جاتے ہو ماں کی لحد پہ تو وہ سلام ضرور پڑھو. وہ سلام ایک گفٹ ہے, ایک تحفہ ہے جو تم اپنے ماں باپ کو دو گے. کون سا سلام؟ اگر نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ کرو, I will send it to you. قبرستان کے گیٹ پہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ, یا لا الہ الا اللہ والا سلام. آپ کو معلوم اس کا ثواب کتنا ہے؟ 25 سال کے گناہ اللہ تمہارے ماں باپ کے معاف کر دیتا. کیا بول رہا میں, کیا بول رہا, مغفورہ 25 ایئرس کے گناہ تمہارے والدین کا تمہارے معاف کر دیتا میرا مولا بول رہا. تو یہ دعا, یہ سلام پڑھ کے ماں کی لحد پہ جاؤ. ختم ہو گئی مجلس. ماں کی لحد پہ جا کے پیروں کے سائڈ پہ بیٹھو. سورہ یاسین ہے, سورہ ملک ہے, سورہ رحمان ہے, سب پڑھو جو پڑھ سکتے ہو, اور حدیث قصہ پڑھو. آپ بولیں گے حدیث قصہ سے قبرستان سے کیا مطلب؟ وہ تو گھروں میں ہم پڑھتے ہیں, شب جمعہ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں. حدیث قصہ سے مردے کو کیا فائدہ؟ اب سن لو, پورا مجمع کو بولو. تم اگر وہاں بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھو گے, پڑھنا نہیں آتا, ڈیوائن پل ایپ کھولو, ٹیلی فون رکھ دو, تو چلتے رہتی, تم بیٹھے رہو. حدیث قصہ کا کیا فائدہ ہے قبرستان میں پڑھنے کا؟ قبرستان میں جو مردے ہیں ان کو کیا چاہیے نیچے؟ بولیں یار, رحمت چاہیے نا, اللہ کی بلیسنگ چاہیے نا. ہر مردے کو رحمت چاہیے. سورہ فاتحہ پڑھے وہ رحمت ہی پہنچ رہی ہے, مجلس کر رہے وہ رحمت ہے. نیچے چاہیے کیا؟ رحمت. حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے, آخری حصہ ہے, جا کے ترجمہ دیکھو. حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے اس میں اللہ کا رسول, 2 معصوم, اللہ کا رسول اور میرا مولا, دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ کا رسول میرے مولا کو بولتے کہ یا علی, یا علی, جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی
اللہ اس جگہ کو رحمتوں میں گھیر لے گا. اللہ اس جگہ کو پلیز وقت ہو گیا. اللہ اس جگہ کو رحمتوں میں گھیر لے گا. مردے کو چاہیے کہ ایک حدیث قصہ تم نے اپنی ماں کی لحد پہ پڑھی, اپنے باپ کی لحد پہ پڑھی, پورا قبرستان میں رحمت آ گئی. ایسا نہیں ہے, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں, وہ غیر حساب رحمت کو نازل کرتا. یہ نہیں کہ ماں کی پڑھی تو ماں کے پاس آئی, نہیں, پورا آرام باغ رحمت آباد وہ پورا بیلٹ پہ رحمت خدا پہنچی. رحمت خدا سے ہوتا کیا, نیچے مردے خدا نہ خواستہ اگر پریشانیوں میں ہے, اندھیروں میں ہے, تو جب رحمت خدا فرشتے نور کا تشت لے کر آتے اور آپ کو ہر لحظ میں اللہ کی رحمت کو دیتے, اندھیرے دور ہوتے, پریشانیاں دور ہوتی, تکلیفیں دور ہوتی, تو مردہ آنکھوں کو کھول کے پوچھتا یہ آئی کہاں سے, تو بتایا جاتا ہے اے ماں تو دیکھ تیرا بیٹا بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھ. آپ سمجھ لیں میری بات, یہ کرو. آخری بات, حدیث قصہ بھی ضرور پڑھو, سورہ یاسین پڑھو, رحمان پڑھو, ملک پڑھو, جو چاہے پڑھو, فاتحہ پڑھو. اور ماں کی لحد اور باپ کی لحد سب کو بولو, زیارت وارثہ پڑھنا. خبر پہ کھڑے رہے, ماں کی لحد پہ کھڑے ہو گئے, باپ کی لحد پہ سرانے کھڑے ہو گئے, نیت یہ کرو, 5 منٹ کے عمل دے کے جا رہے ہیں. زیارت وارثہ 5 منٹ کی زیارت ہے مولا حسین کی. وہاں کھڑے رہ کے نیت کرو کہ میں یہ زیارت پڑھ رہا میری ماں کی بدلے میں, on behalf of my mother and behalf of my father, ماں کی نیابت میں اور باپ کی نیابت میں پڑھ رہا. اور یہ سارے قبرستان کے مردوں کے لیے پڑھ. آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اگر پہلا جملہ تمہارا ہوتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, بس پوری زیارت تک بھی رحمت کا انتظار نہیں ہوتا. وہ اتنا کریم ہے, لٹرلی ہیوی شاورز. بامبے میں بارش کیسے ہوتی, یہ تو کچھ نہیں, ہیوی شاورز رحمت کے اللہ برساتا نیچے. ہر مردے کی لحد میں مولا حسین کی زیارت کا ثواب پہنچتا, اس لیے کہ حسین کی محبت ماں کی وجہ سے آئی, عزاداری ماں کی وجہ سے, بس.